ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والصلاة عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يرحمكم الله. محترم جناب حافظ حقیقت صاحب، محترم مولانا محمد ناصر صاحب، حافظ محمد رمضان صاحب، دیگر احباب گرامی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر شریف کے لیے یہ محفل منعقد ہوئی ہے. آپ نے مولانا حافظ محمد ناصر صاحب کا اسی موضوع پر مختصر بیان کی سماعت فرمایا اور بہت ہی خوبصورت مناقب بھی آپ نے نعت خوانوں سے سنے. اس وقت میرا ارادہ یہ بنا آج کی محفل کے لیے کہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زبانی اور آپ کے صحابہ کی زبانی بیان کروں، جن کے ساتھ رہے وہ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. برکت کے لیے میں نے قرآن پاک کی آیہ مقدسہ پڑھی کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اور وہ جو حق لایا، جو سچائی لے کے آیا، اور وہ جس نے اس سچائی کی تصدیق کی، وہی متقی ہے. ایک تفسیر کے مطابق اس کا مصداق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے یار وفادار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. حضور سچائی لے کے آئے، ابو بکر نے اس سچائی کی تصدیق کی. قرآن مقدس کی کتنی آیات ہیں جو ان کی منقبت اور مدح سناتی ہیں. برکت کے لیے میں نے ایک آیات پڑھی. میں اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے وارد فضائل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تو یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کو روایت کیا ترمذی نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافینا ما خلا ابا بکر
فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ہم پر اگر کسی کا کوئی احسان تھا، ہم نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا۔ جس نے ہم پر کوئی احسان کیا، کوئی خدمت کی، کسی انداز میں محبت کا اظہار کیا، ہم نے ہر ایک کو اس کے احسان کا بدلہ دے دیا، سوائے ابو بکر کی ذات۔ ابو بکر کا ہم پر جو احسان ہے، اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی دے گا۔ اتنی بڑی منقبت کہ اس پر لوگوں کی لکھی ہوئی تمام منقبتیں، تمام مناقب، شاعروں کے، ادیبوں کے، خطیبوں کے بیان کردہ سارے مناقب اس حضور کے بیان کردہ ارشاد پر قربان۔ کوئی منقبت یہاں تک پہنچ نہیں سکتی۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ ہماری طرف سے ہمارا رب قیامت کے دن ادا کرے گا۔ ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر۔ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا۔ میں حدیث پاک رات سنا رہا تھا، وہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، تو ایک بزرگ درمیان میں بولے، انہوں نے اس حدیث کا اشارہ کیا، میں نے کہا میں وہ حوالہ قرآن شریف کی مسجد کے محراب کا دے رہا ہوں، وہاں جو لکھی ہے وہ میں نے سنائی ادھر۔ ان من امن الناس علی فی صحبتی و مالہ ابو بکر۔ ساتھ دینے میں، یاری نبھانے میں، اور مجھ پر اپنا مال لٹانے میں سب انسانوں سے بڑا احسان ابو بکر کا ہے۔ وہ حدیث پاک ہے، اور یہاں فرمایا ہم پر کسی کا کوئی احسان ہے، ہم نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ ہی ادا کرے گا۔ ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر۔ مجھے کبھی کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا۔ اگر میں انسانوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناؤں، تو اللہ نے انسانوں میں سے ایک خلیل چنا، وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ بندوں میں سے رب نے ایک خلیل چنا جو ابراہیم علیہ السلام ہے، کہ اگر میں انسانوں میں سے کسی کو خلیل بناؤں تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناؤں۔ اس خلت کے لائق بے مثال دوستی ہے وہ، اس کے لائق ابو بکر کی ذات ہے۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صدقہ دینے کا حکم دیا. یہ موقع تو وہی جنگ تبوک کا. سرکار نے لشکر کے لیے ہدیے پیش کرنے کا حکم دیا تو عمر کہتے ہیں فَقُلْتُ الْيَوْمَ أَسْبَقُ أَبَا بَكْرٍ. آج تو میں اتنا مال لے کے جاؤں گا کہ ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا. یہ خواہش، یہ جذبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اس ارادے کے ساتھ کیا کیا؟ فرماتے ہیں فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي، میں اپنا آدھا مال لے کے خدمت میں آ گیا. اپنا آدھا مال میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. خیال یہی تھا کہ اپنا آدھا مال اور تو کوئی نہیں دے سکے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہدیہ لے کے آئے. حضور نے فرمایا یا ابا بکر ما ابقیت لآلک. ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ ابو بکر نے عرض کی ابقیت لہم اللہ ورسولہ. سرکار میں اپنا کل اثاثہ لے کے آ گیا. میں نے اپنا کل مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. میں نے کچھ بھی بچا کے نہیں رکھا. میرے گھر والوں کے لیے میرا اللہ کافی ہے، اللہ کا رسول کافی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قلت، میں نے کہا لا اسبقہ الی شیء ابدا. ابو بکر سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہر ایک سے مقابلہ ہو سکتا ہے، ابو بکر سے مقابلہ ہو نہیں سکتا. ابو بکر کے عشق سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. ابو بکر کی وفا سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. ابو بکر کی فداکاری سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. ابو بکر کے حساب سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. ابو بکر کی ذات وہ ہے کہ جس ذات نے تو کوئی شے بھی بچا کے نہیں رکھی. نہ جان کا خیال کیا ہے، نہ مال کا کیا ہے، نہ اولاد کا کیا ہے، نہ کنبے قبیلے کا کیا ہے، نہ کاروبار کا کیا ہے. یار غار سب کچھ چھوڑ کر رسول اللہ کے ساتھ چلے آئے. آل خانہ مکہ میں، آپ کی بیٹیاں ازواج مکہ میں، آپ کا کاروبار یہاں سے چلتا تھا. آپ کے ماں باپ مکہ میں، یہ سب کچھ چھوڑ کر رسول اللہ کے ساتھ چلے آئے. قدم قدم پہ جان کا نذرانہ سرکار کی بارگاہ میں. یہ حدیث پاک ہے، غار میں جو سانپ نے ڈسا، اس میں بیان تو یہی کیا جاتا ہے کہ سوراخ بند کیے اور ایک سوراخ رہ گیا، ایڑی بند کر دی. حدیث پاک میں یہاں سے آپ کو سناتا ہوں کہ وہ پوری تفصیل کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں عمر کے سامنے جب ذکر ہوا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ابو
بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ذکر ہوا تو عمر رونے لگے، روئے عمر اور کہا وَدِدْتُ أَنَّ عَمَلِي كُلَّهُ مثل عمله يوما واحدا من أيامه وليلة واحدة من لياليه. میرا سارا عمل جو میں نے کیا، میرے سارے دن، میری ساری راتیں، میرے سارے اعمال، کوئی ایک عمل ایسا ہو مجھے بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کسی ایک عمل جیسا عمل کرنا نصیب ہو جائے. وہ جو رات ہے، اما لیلتہ فلیلۃ سار مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الغار، وہ رات کا عمل ابو بکر کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیے سرکار کے ساتھ گئے ہیں اور غار میں جا رہے ہیں، سرکار کو اٹھا کے چل رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کے جا رہے ہیں. جب غار کے دہانے پہنچے تو کہا واللہ لا تدخلوا حتی ادخل قبلک، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم آپ پہلے نہیں جائیں گے غار میں، غار میں پہلے میں جاؤں گا. فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ أَصَابَنِي دُونَكَ، اگر کوئی اندر ضرر رساش ہے، کوئی درندہ ہو، کوئی کیڑا، کوئی زہریلا جانور، کوئی مخلوق ایسی ضرر رساں ہو تو اس سے جو تکلیف ہو سکے وہ مجھے آئے، آپ کو نہ آئے. اب دیکھیں رات کی تاریکی، رات کی تاریکی ہے، ایک تو اندھیرا رات کا ہے اور پھر غار کے اندر، غار میں دن کے وقت بھی اندھیرا ہوتا ہے، تو اندھیرے پہ اندھیرا. ابھی حافظ صاحب جو بات کر رہے تھے ان کی شجاعت کی، کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا، رسول اللہ سے آپ کی وفا کا، آپ کی قربانی کا یہ انداز تو دیکھیں. غار تاریک، کبھی اس سے پہلے اس غار میں کبھی گیا نہیں، رات کا اندھیرا بھی ہے، اب نہ جانے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے. تو ایسے میں تو ہر بندہ ڈر جائے، کوئی بھی ہو تو ڈر جائے. اندر جانے سے ڈرے، روشنی کا بندوبست کرے. پہاڑ کی چوٹی پر ہے، روشنی تو جلانی نہیں ہے، روشنی نہیں کرنی، کہیں کوئی دشمن دیکھ نہ لے، ایک احتیاط بھی کرنی ہے. تو ان حالات میں، ان خطرات کے باوجود غار میں دیوانہ وار داخل ہو گئے. یہ کام فقط ابوبکر صدیق ہی کا ہے. سبحان اللہ. اس کے لیے جو جگرا چاہیے آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں. تو سوراخ بند کیے کس شے سے؟ فشق ازارہ، اپنی چادر صدر ڈھانپا ہے، باقی چادر جو ہے، جو لباس ہے ان کا اپنا، اس کے ٹکڑے بنائے، اپنے لباس کے ٹکڑوں سے، چیتڑوں سے ہر سوراخ کو بند کیا.
إزاره وصدها به وبقي منها اثنان. لباس کے چیتڑوں سے جتنے سوراخ بند ہو سکے وہ تو بند کر دیے، 2 سوراخ باقی رہ گئے. اب ان 2 سوراخوں کو کیسے بند کیا؟ فَالْقَمَهُمَا رِجْلَيْهِ، ان غاروں کے ان سوراخوں کے اندر اپنے پاؤں ڈال دیں، اپنی ایڑیاں رکھ دیں. دونوں 2 سوراخ تھے، دونوں کو دونوں ایڑیوں سے دبا کے بند کر لیا. یہ تیاری ہو گئی، مکمل ہو گئی تیاری. ثم قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادخل، سرکار تشریف لائے. فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع راسه في حجره ونام. سرکار آئے، اب وہ رات کا وقت ہے، وہ سفر بھی کر کے آئے ہیں، چل کے آئے ہیں، پہاڑ کی چڑھائی بھی چڑھے ہیں، تھکے ہوئے ہیں. سرکار نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر مبارک رکھا اور سرکار سو گئے. یہاں یوں پاؤں پھیلائے، دونوں سوراخوں کو بند کیا ہوا ہے. سرکار نے سر رکھا ہوا ہے. یوں سرکار کے سر اقدس کے نیچے یار غار نے اپنا ہاتھ یوں رکھا ہوا ہے. تصور کریں، تصور کریں ذرا، غار کی دیوار ہے تو اتنی بڑی، اتنا بڑا غار نہیں کہ بندہ اس میں پورا لیٹ سکے. تو سرکار کا وجود یار غار کی گود میں، سر اقدس دیوار کے ساتھ لگے گا، یار غار نے پیچھے ہاتھ رکھ لیا. کیوں؟ ابھی آپ تصور کریں کہ صدیق کی آنکھوں کے کتنا قریب ہے وہ چہرہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. چہرہ انور سرکار کا اب کوئی اور نہیں دیکھ رہا. ایک دیکھنے والا ہے اور ایک جلوہ ہے. واہ واہ واہ. یہ مقدر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش، کاش کہ مجھے اس طرح کی رات نصیب ہو جائے. کہ چہرہ انور کے درمیان بہت تھوڑا فاصلہ ہے. اسی لیے تو جب سانپ نے ڈسا، آنکھوں سے آنسو کے قطرے تو سرکار کے رخسار پہ گرے. یہی صورت بن سکتی ہے نا کہ یوں سر ہے ابو بکر کا، اوپر یوں چہرہ ہے سرکار کا، آنسو جو ٹپکے سرکار کے چہرے انور پر. اب وہ کیسے وہ لوگ ہیں جو اس سرکار پر، اس یار غار پر تبرہ بازیاں کرتے ہیں، تنقیدیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں. اب کچھ تو ہوش کر، کچھ تو شرم کر. یار غار رضی اللہ تعالی سے انداز میں فَلُدِغَ أَبُو بَكْرٍ فِي رِجْلِهِ مِنَ الْجُحُرِ، ایک سوراخ سے ایک ایڑی ابو بکر کی ڈسی گئی. سانپ نے ڈنگ مارا، وَلَمْ يَتَحَرَّكْ، مخافت نہیں
ينتبه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خیال سے جنبش نہیں ہونے دی، حرکت نہیں کی کہ سرکار کو میں یوں جگا نہ دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کی آنکھ نہ کھل جائے، آپ کی نیند میں خلل نہ آ جائے۔ یہ بیان کریں عمر بن خطاب، فسقطت دموعه على وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق کے آنسو گرے سرکار کے چہرے انور پہ پڑے۔ سرکار کی آنکھ کھلی، فقالا مالکا یا ابا بکر، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، آپ چاہیے یا علی۔ یہ ہے عقیدہ صدیق و عمر کا، فاروق اعظم کا، حیدر کرار کا، یار غار کا، یہ عقیدہ ہے۔ فقال مالک یا ابا بکر، قال لدغت، سرکار میں ڈسا گیا، فداک ابی و امی، لدغت فداک ابی و امی، میں ڈسا گیا میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ فطفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذاب ما یجدہ، سرکار نے اپنا لعاب دانی شریف لگایا، ساری تکلیف جاتی رہی، تو اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ جو میں نے پہلے شعر پڑھے، مولا علی نے نماز عصر قربان کی حضور کی نیند پر، یار غار نے حضور کی نیند اور آرام پر اپنی جان ہی قربان کر دی۔ اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، اور وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، اور وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ وہ تو جو کر سکتے تھے، جتنی قربانی کر سکتے تھے انہیں کر دی۔ ایک مومن کے لیے نماز بہت بڑی شے ہے، مومن کے لیے نماز بہت بڑی شے ہے، ناقصوں کے لیے اتنی اہمیت نہ صحیح، مومن کے لیے، مومن کامل کے لیے نماز بہت بڑی شے ہے۔ وہ ایک یار نے نماز کو قربان کر دیا کہ حضور کی نیند خراب نہ ہو، دوسرے نے جان ہی لٹا دی کہ سرکار کے آرام میں خلل نہ آئے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ میرا تو ایمان کہتا ہے کہ یہ 3-4 شعر اس سرکار کی بخشش کے لیے کافی، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ
خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان اس پہ دے چکے، سرکار کی نیند پہ، بلکہ صدیق غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اس پر تضمین کی پیر صاحب نے، نصیر الدین شاہ صاحب نے وہ بھی سارا سن لے۔ صوم و صلاۃ ہے کہ سجود و رکوع ہے۔ آج میں ایک دوست بتا رہے تھے کہ پیر صاحب نے حمد کہی ہے نصیر الدین شاہ صاحب نے کہ وہ فلاں جگہ پڑھ رہے تھے، مجھے پتا ہے اس حمد کا کہ حمد میں ایسی توحید بیان کی ہے، ایسی توحید بیان کی ہے کہ دیوبندی حضرات کو بڑی پسند آئی کہ انہوں نے بھی اس کو چھاپ کر ایک چارٹ کی شکل میں اس کو بہت چھاپا اور تقسیم کیا انہوں نے بھی کہ یہ عقیدہ توحید یہ ہے کہ توحید انہوں نے بیان کیا، یہ تو لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا پیر صاحب کا سارا کلام پڑھو، اور نکمے لوگوں عقیدہ بریلی والے کا اپنا جو نجات چاہتے ہو، یہی صحابہ کا عقیدہ ہے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ پیر صاحب کی پڑھنے لگا تو دو سال سنے۔ صوم و صلاۃ ہے کہ سجود و رکوع ہے، ہر چند شرع میں یہ اہم الوقوع ہے، حب نبی نہ ہو تو یہ سب لانفع ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ اب جو غلاموں نے، یاروں نے جب ایسی وفا کیا تو سرکار نے کیسا انعام دیا؟ اور تو نے ان کو جان انہیں پھر دی نماز، کہ یہ سورج میں اٹھا لیا، ان کو لابے دھن شہید لگا کے زہر کے سر سے پاک کر دیا۔ اگر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر کے اثر سے اسی وقت ان کی وفات ہوئی تھی، شہادت تھی نا، یہ شہادت ہے۔ اب آگے بات سنیے گا ذرا۔ اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ان کے پاس جو تھا وہ سرکار کی قدموں میں لٹا دیا، یہ ان کی مہربانیاں ہیں کہ ان کو نماز لوٹا دی۔ اب یہ کچھ بات کچھ تخیل کی، پہلے چل روایت پوری سننے پھر تخیل کی بات کریں گے، اور تخیل بھی میرا تخیل نہیں۔ میں یہ کہنے لگا تھا کہ
بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ قاعدہ قرار کو وہ نماز اثر وقت پر پڑھا دی سورج لوٹا کے، اور بکر صدیق کو بچا لیا تو شہادت سے محروم ہو گئے، شہادت تو نہیں ملی، یہ بات نہیں، یہ بات نہیں سنے۔ ثم انتقل علیہ وکانا سبب موت ہی، مگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے قریب جب وصال کا وقت آیا، وہ زہر کا اثر پھر لوٹ آیا اور آپ کی وفات اسی اثر سے ہوئی۔